وسلم نے آیات کو سنا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت دینی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز بیکار اور فضول پیدا نہیں کی، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنا مقصد بھول جائے تو پھر یہ انسان کی خطا ہوتی ہے۔ اگر بندہ کامیاب منزل پہ جانا چاہتا ہے، اگر کسی اچھے عہدے پہ فائز ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پرواز بھی اونچی رکھنی پڑتی ہے اور سوچ بھی اونچی رکھنی پڑتی ہے۔ بندہ یہ کہے کہ مجھے اونچی بلندی مل جائے، میں کامیابی، کامرانی، تابناکی کے عہدوں کے اوپر فائز ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کی سوچ نیچی ہو، چھوٹی سوچ ہو، بلکہ جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اتنی بڑی سوچ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور حقیقی منزل بھی بندے کی وہی ہوتی ہے کہ جو بندہ طے کر لے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو فلاں چیز پہ جانا ہے، سفر کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے، تو اپنے مقصد کا تعین کر لے۔ ایک شخص جو اپنے مقصد کا تعین ہی نہیں کرتا، اپنی منزل کا تعین ہی نہیں کرتا، چلتی بس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو اسے کوئی عقل مند نہیں کہے گا، کیونکہ اب اس نے کوئی مقصد اپنا تعین نہیں کیا، کوئی اپنی منزل تعین نہیں کی۔ کیونکہ کامیابی، کامرانی، تابناکی ایسے نہیں مل جاتی جب تک پیچھے مقصد اور منزل کا تعین نہ ہو۔ اگر ایک چھوٹا سا کاغذ ہم دیکھیں، ایک ورق کو دیکھیں، اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہم اس طرح پھینک دیں تو اس کی اڑان اتنی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے، جیسے چھوٹے بچے اس کو جہاز بنا کے اڑاتے ہیں، تو وہ 5 سے 6 قدم دور چلا جائے گا۔ اب اس پہ محنت ہوئی ہے اور مقصد تعین ہوا ہے کہ کاغذ کے ذریعے سے ایک کھلونا جہاز بنایا جائے گا، تو وہ بھی 4 سے 5 قدم اپنا سفر طے کرتا ہے۔ اگر یہی محنت اور کوشش بندہ انسان کر لے اور یہی مقصد اور ایسا آئیڈیل اور نمونہ اپنے آپ کو بنا لے، تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ مقصد کے تعین سے منزل پہ پہنچنا بندے کو ہمیشہ کامیابی کی طرف رواں دواں نظر آتا ہے۔ بندے نے منزل تعین کر لی ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو جوں اس کے قریب ہوتا جائے گا تو اس کی تھکاوٹیں بھی دور ہوتی جائیں گی اور چہرے کے اوپر مسرت بھی آتی جائے گی۔ اور جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، جس کی زندگی کے اندر کوئی منزل ہی طے نہ ہو، آج یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے جس شخص کو ذرا ٹنڈولیں اور دیکھیں کہ یار آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں۔ اگر کسی تاجر کو دیکھیں تو اس کا بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ تجارت نہیں چل رہی، کیونکہ مقصد تعین نہیں ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں، کتنا مال کمانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہے، سیاستدان بھی پریشان ہے کہ حکومت کس طرح چلائی جائے۔ جب پہلے مقصد تعین نہ ہوگا، منزل کا تعین نہ ہوگا، تو پھر منزل مشکل ہو جاتی ہے، منزل آسان نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قرآن کا اسلوب ہے، حدیث مبارکہ کا اسلوب ہے اور اسلاف کی زندگی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ جس طرح گزرا وقت بندے کے ہاتھ میں نہیں آتا، اس طرح گزری ہوئی سانسیں بھی انسان کے پاس دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اب پچھلے گزشتہ وقت پہ روتا رہے اور اگلا مقصد تعین نہ کرے تو ایسے بندے کی زندگی بھی بیکار ہے۔ اگر کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر مقصد کا تعین کرنا ضروری ہوگا۔ اور کامیابی کے لیے 2 باتیں یاد رکھنا بڑی ضروری ہے اور عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی منزل کا تعین کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کی محنت کو کیا جائے۔ جیسی منزل ہوگی پھر ویسی محنت ہوگی۔ اگر منزل بڑی ہو اور محنت نہ ہو تو پھر منزل پہ نہیں پہنچا جا سکتا۔
اگر محنت و منزل تعین نہ ہو تو پھر بھی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا. ایسی محنت بیکار ہوتی ہے، ایسی محنت رائے گاہ جاتی ہے. بلکہ ایسی محنت کامیاب ہوتی ہے جو بندے اپنی زندگی کے اندر مشن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی منزل کو تلاش کرنا ہے، اور وہ منزل جنت الفردوس کی ہے، اور وہ منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے گھرانے کے ساتھ جنت میں گھرانہ لینے کی کوشش ہے. یہ منزل ہے، یہ مقصد کو تعین کر لیتا ہے تو پھر اس کا مقصد کو تعین کرنے کے بعد ویسی محنت بھی اسے کرنی پڑتی ہے. بندہ منزل تعین کر لے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب کے اندر کروا دے، اور اس کے مطابق اعمال نہ ہو، اس کے مطابق نیکیاں نہ ہو، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو زیارت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر لوگ میری زیارت کر سکتے ہیں، شیطان میری شکل و صورت بن کے دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا، بلکہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کتنے خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خواب میں زیارت کی ہے. اور اسی طرح اگر مقصد کا تعین ہو جائے، بندے کی زندگی، بندے کا مشعل راہ، بندے کی کوششیں، محنتیں، وہ تمام کچھ صرف ایک رحمان کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ مقصد ہی اس کے نام پہ تعین ہوا ہے. تو محنت بھی اب اسی کے نام پہ ہوگی، جو کوشش ہوگی وہ بھی اسی کے نام پہ کی جائے گی. اپنی زندگی کے اندر اگر اپنے مقصد کا تعین بندہ کر لے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی، اصحاب فرماتے ہیں کہ جب رات کو یہ اٹھتے اور رات کے اندر قیام کرتے، جس طرح مکھیوں کے بنبناٹ کی آواز آتی ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سے اسی طرح بنبناٹ کی آواز آتی تھی، اور حقیقی معنی کے اندر رو کے اپنی مقصد کے منزل تک پہنچنا چاہتے تھے. اور اس کے مطابق انہوں نے کوشش بھی کی ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی ہمت کو بھی قائم کی ہے. سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی جی، اگر میں میدان جہاد میں چلا جاؤں، اگر میں جا کے میں شہید ہو جاؤں، اللہ کے نبی جی پھر میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر کھجوریں تھامی ہوئی ہیں، کھجوریں اٹھائی ہوئی ہیں، انہوں نے وہیں پہ کھجوروں کو ڈال دیا اور کہنے لگے کہ ان کھجوروں کو کھانے سے پہلے میں اپنے رحمان کی جنت میں جا کے جنت کی کھجوریں کیوں نہ کھاؤں. ادھر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور گئے میدان جہاد کے اندر، اور وہاں پہ جا کے شہید ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اتر آئی کہ اس بندے نے اپنے مقصد اور منزل کو تعین کر لیا تھا، اللہ نے شہادت بھی دے دی ہے اور اللہ نے جنت بھی دے دی ہے. مقصد کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے. اگر بے مقصد بندے کی زندگی ہو، اگر ایک بندہ کوئی ایک کرائے پہ کار لے کے آئے اور اپنے گھر کے سامنے لا کے کھڑا کر دے اور کرایہ ادا کرتا رہے، یا کوئی مکان کرائے پہ لے کے کرایہ ادا کرتا رہے، اس میں رہے نہ، یا اس کار کو استعمال نہ کرے، تو اس بندے کا کرایہ ادا کرنا وہ بے وقوفی کے اندر جاتا ہے کہ یہ عقل مند انسان نہیں ہو سکتا. اور ایسا بندہ جس کے پاس کرائے کا مکان موجود ہے، کرائے کے مکان سے مراد دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ تو نہیں، ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہ رہے، ایک کرائے کے طور پہ رہ رہے ہیں. اگر اس کے اندر آ کے اگر اس مثال کو رکھ کے سمجھا جائے، اگر وہ بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا تو ایسا بندہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو اپنی اس دنیا کی زندگی کو ہی حقیقت کی زندگی سمجھ بیٹھا ہے اور مقصد بھی اس نے تعین نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کے دور کے اندر اور اصحاب نے اپنی تمام زندگی کے اندر اپنے مقصد اور اپنے منزل کو تعین کیا ہے. اصحاب کی زندگی کا طرز عمل اور ان کی زندگی کا مقصد صرف رحمان کو راضی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تھا. اس لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے. ہم آج مثالیں ڈھونڈیں اصحاب کی، ہمیں مثالیں نظر نہیں آتی کہ وہ کہاں گئے ہیں ایسے لوگ جن کے لیے مثالیں بیان کی جاتی تھیں، جن کے لیے وہ اقوال پیش کیے جاتے تھے. سیدنا نافع رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں ان کا غلام ہوں، میں نے کبھی بھی ان کو گھر کے اندر فضول بیٹھا ہوا یا فضول گفتگو کرتا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی میں نے دیکھا ہے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے ہوتا کہ رات کو اٹھ کے قیام کرنا شروع کر دیتے، قیام کرتے کرتے جب سلام پھیرتے اور مجھے کہتے کہ کیا فجر کی اذان ہو گئی ہے؟ کہتے کہ نہیں، فجر کی اذان ابھی نہیں ہوئی۔ پھر دوبارہ کھڑے ہو کے دوبارہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، اور جب فجر کی اذان کو سنتے، اذان کو سننے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ اگر بندہ اپنے مقصد کو تعین کر لے، پھر راتوں کے اندر قیام آ جاتا ہے، راتوں کے اندر لذت آ جاتی ہے، راتوں کے اندر سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ راتیں پھر فحاشی اور بدکاری، عریانی اور بدماشی کے اندر نہیں گزرتی، بلکہ راتیں اپنے مقصد تک پہنچنے تک، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے راتیں ساری کی ساری بیت جایا کرتی ہیں۔ اصحاب کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، اور ان کے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ موجود ہے، طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے، ایک سفر پہ ہیں، ان کا غلام بھی ان کے ساتھ ہے، ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے، اسے بلایا اور کہا کہ اے غلام آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ فرمایا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پاؤں کے اندر جوتا بھی ایک عارضی سا بنایا ہوا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ انی صائم، میں ہوں غلام، لیکن اپنے مقصد کا تعین کر چکا ہوں کہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اور رب کے قریب بندہ اس وقت ہو سکتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے۔ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جاری کیے ہیں، جو بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اجر میں اس کو خود ہی عطا کروں گا۔ فرمایا کہ میں روزے دار ہوں، میں کوئی چیز بھی کھا پی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر کھا پی نہیں سکتے تو ایسے کریں کہ اپنے اس ریوڑ میں سے ایک بکری ہے مجھے دے دیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا، یہ میری بکریاں نہیں بلکہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں تو غلام کی حیثیت سے بکریوں کو چراتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ اس بندے کو دیکھتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر کتنا مقصد کا تعین موجود ہے، کون سی منزل کا تعین کر کے بیٹھا ہے۔ کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، ہم اس کا گوشت بھی دیں گے، اور تو اپنے مالک کو کہہ دینا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری کو جنگل کے اندر ایک درندہ بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا، اس کو اٹھا کے لے گیا۔ میں بڑا دوڑا ہوں پیچھے، کہنے لگے کہ نہیں، اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ اپنے مالک کو تو یہ بات کہہ دوں گا، لیکن این اللہ، میرا اللہ کہاں ہے، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور آج دیکھیں اس زندگی کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاڑیں نکل گئی کہ ایسا متقی بندہ کون سی منزل اور کون سے مقصد کا تعین کر کے بیٹھا ہے، جس کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی دے دی ہے۔ کہا کہ آپ کا مالک کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں علاقے میں میرا مالک موجود ہے۔ گئے وہاں پہ جا کے اس کے مالک کو کہا کہ یہ غلامی کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمان کا غلام ہے، تو اس کو اپنی غلامی کے اندر نہ رکھ، بلکہ تو اس بندے کو آزاد کر، جو قیمت آتی ہے وہ میں دیتا ہوں، اور جتنی بکریاں تو نے اس سے دی ہیں کہ یہ چراتا رہے، تو اس بکریوں کی قیمت بتا، ان تمام کی قیمت میں ادا کرتا ہوں، لیکن اس بندے کو تو چھوڑ دے، اس کی منزل بڑی اونچی ہے۔ ان کے پاؤں کے اندر جوتے پہننے کے لیے نہ ہو، کپڑے پھٹے پرانے ہوں، اور منزل اتنی بڑی ہو کہ رحمان کو راضی کرنا ہے، اللہ سے محبت اور اللہ سے پیار کو قائم کرنا ہے۔ تو یہ زندگی ہے، یہ اسلاف کی زندگی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنی گلیوں کا گشت لگایا کرتے تھے۔ اب ہیں خلیفہ، حکمرانی بھی پاس ہے، تمام کچھ پاس ہے، اب رات کو سکون کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، رات کو آرام دہ نیند، سکون کی نیند نہیں آتی۔ کس وجہ سے؟ کیا کوئی بیماری ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کیا کوئی غم ہے؟ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، بس منزل ایک اونچی ہے۔ فرماتے کہ میں اپنی ایک گلی کے اندر سے گزر رہا تھا، میرا غلام ابو اسلم بھی میرے ساتھ تھا، اسلم نامی غلام بھی ساتھ تھا، تو میں تھک گیا، چلتا چلتا کتنے چلے ہوں گے کہ میں لوگوں کو دیکھوں کہ کس کی حاجت ہے،
کون سی چیز کی ضرورت ہے میں اسے اتنی چیز دے دوں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دیوار کے ٹیک لگا اور میں نے اندر سے آواز سنی کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ کہنے لگی، اس کی بیٹی نے کہا کہ اگر دودھ میں پھر پانی ملا دوں تو عمر بن خطاب کو پتہ لگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ماں کہتی ہیں کہ اگر عمر بن خطاب ادھر موجود ہوتے تو یہ بات کرتی، وہ تو موجود نہیں ہے، وہ تو دیکھ نہیں رہے۔ کہنے لگی اگر عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے تو ان کا خالق اور ان کا مالک اور ہمارا داتا رحمان تو آسمانوں پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات کہی تو ماں بھی حیران ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نہیں بڑھ سکے، آگے کسی کے گھر کے اندر نہیں جا سکے، آگے قدم بڑھانا بھی اتنی شقت باقی نہ رہی کہ اتنا مقصد تعین کی ہے، اتنی بڑی منزل رکھی ہے کہ رحمان دیکھ رہا ہے، اور یہی زندگی کے اندر یہ مقصد بن جائے۔ تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں، بندے کی محفلیں پاک ہو جاتی ہیں جب ایک نظریہ بن جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی حالت کے اندر، گناہ کے اندر ہمیں موت دے دے اور قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھا دے رحمان ہمیں تمام لوگوں کے سامنے، تو پھر ہمیں پریشانی اور پشیمانی پہنچ جائے۔ گھر گئے اور جا کے اپنے بیٹے، ایک عبداللہ بیٹا ہے، ایک عبد الرحمن بیٹا ہے اور ایک عاصم بیٹا ہے، 3 بیٹے ان کے بیٹوں، اپنے بیٹوں کو کہا کہ اگر اسلام مجھے اجازت دیتا کہ میں اپنی ازواجیت کے اندر کوئی اور بیوی رکھ سکتا تو میں اس لڑکی سے شادی کر لیتا۔ اس لڑکی کی پاکیزگی بڑی ہے، اس کے اندر مقصد بڑا ہے، اس کے اندر منزل کا تعین بہت اونچا ہے۔ میرے بیٹو، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے؟ تینوں نے کہا ابا جان ہم شادی کرتے ہیں۔ عاصم کہنے لگے ابا جان میری پہلے بھی شادی نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ میرا پیغام بھجوا دیں۔ پیغام بھجوایا۔ اب مقصد اونچا ہو، منزل اونچی ہو تو اولادیں نیک پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب ان کا جوڑا بنا تو اللہ نے ان کے جوڑے میں سے ایک بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی ماں بنی، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی ماں بنی۔ یہ نسل کتنی پاکیزہ ہے۔ اگر نسل کے اندر عمدگی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولادیں فرما بردار پیدا ہوں، اور چاہتے ہو کہ ہماری اولادوں کے اندر وہ محبت کی کشش اور وہ روش آ جائے جو اصحاب کے سینوں کے اندر موجود تھی، تو ویسا کردار اور ویسی سٹرگل بندے کو کرنی ہوگی، ویسی جد و جہد کرنی ہوگی، ویسی اپنے اندر کوششوں اور تڑپ کو پیدا کرنا ہوگا کہ ہماری منزل بڑی اونچی ہے، تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مطابق محنت بھی بندے کو کرنی پڑے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ یہ کیسی تڑپ ہے، یہ کیسا مقصد ہے کہ اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں ہیں جب تک کوئی غریب لوگ آ کے ان کے دسترخوان کے اوپر آ کے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا لیتے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، لیکن مفہوم روایت، مکمل روایت سلسلہ صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ اس وقت تک کچھ کھاتے اور پیتے نہیں جب کوئی غریب صحابی اور غریب بندہ آ کے ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے نہ کھائے، کھانا بھی ان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اصحاب نے شکایت کی، لوگوں نے شکایت کی کہ آپ اپنے خامن کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتی۔ کہنے لگی کہ میں کیا کروں، یہ تو غریب لوگوں کو لا کے ساتھ بٹھا کے کھا لیتے ہیں اور آپ ایسا ایسا کھاتے رہتے ہیں اور غریبوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن یہ بات طے کی کہ میں کھانا تیار کر کے تمام غریب لوگوں کو کھانا کھلا دوں گی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جب آئے تو ان کو کھانا بعد میں دوں گی۔ تو پہلے لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کر دیا، جو لوگ نہ آئے ان کے گھروں تک کھانا پہنچا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آپ نے آنا نہیں ہے آج کھانا کھانے کے لیے، اگرچہ آپ کو عبداللہ بن عمر بلائیں بھی صحیح تو نہیں آنا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کے آئے اور آ کے دسترخوان پہ بیٹھے اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ آج غریب لوگ نظر نہیں آتے، آج مسکین اور یتیم لوگ نظر نہیں آتے، کیا وہ آج کھانا کھانے نہیں آئے؟ کہنے لگی کہ وہ کھانا کھا کے چلے گئے ہیں۔ فرمانے لگے اے میری بیوی یہ بات سن، اگر آج ساری رات بھی کوئی ایک غریب بندہ بھی یہاں پہ آ کے دسترخوان پہ بیٹھا نہ، یہ کھانا اسی طرح پڑا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی غیرت کا وارہ نہیں کرتی، اگر کوئی بھی غریب بندہ اسی طرح بھوکا سو گیا اور عبداللہ بن عمر پیٹ بھر کے سو گیا تو میں اپنی مقصد اور منزل کو بھول جاؤں گا۔ میں ساری رات بھوکا گزار سکتا ہوں لیکن کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور کوئی غریب بندہ نہیں آیا اور ساری رات ہی بھوک کے اندر بسر کر دی۔
یہ ہے اسلاف، یہ ہے سیرت ان کی، یہ ہے کردار ان کا. یہ باپ بھی پکیزہ اور ان کے بیٹے بھی پکیزہ اور ان کی اولادیں بھی پکیزہ ہیں. امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی منزل کا تعین کیا. میں نے ایک دفعہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک ورقہ لا کے رکھ دیا. شاگرد حیران ہو کے دیکھنے لگ گئے کہ آج خلاف قیاس استاد محترم نے ایک پیج لا کے سامنے رکھ دیا ہے. کہنے لگے اس پیج کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ اس پیج کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 3000 میل سے زیادہ کا سفر کیا ہے، میں نے 3000 قدم چلے. اس شاگرد کہنے لگے کیا پھر آپ نے سفر کرنا چھوڑ دیا تھا؟ فرمایا کہ لا نہیں. ثم ترکت العدد، پھر میں نے گننا ہی چھوڑ دیا تھا. میں 3000 سے زائد قدم کو چل کے صرف ایک ورقے کے حاصل کر کے آیا ہوں، کیونکہ اس پیج کے اوپر فرمان لکھا ہوا ہے میرے محمد مصطفیٰ کا، اور وہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو بندے کے منزل کو اور مقصد کو ہمیشہ بندے کی پروازوں کو اونچا کرتی رہتی ہے. اتنے اسلاف، اتنی ان کی محبتیں. اور فتح الباری کے اندر جلد 3 صفحہ 13-14 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے اندر موجود ہیں، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے اندر موجود ہیں. اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صحابی نہیں ہیں، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے ہیں تو سب سے پہلے جس گھرانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے. اور یہ وہ گھرانہ ہے جو مدینہ کے اندر سب سے زیادہ غریب گھرانہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ غربت والا گھرانہ ہوتا تھا. آج ہم چاہتے ہیں ہمیں پروٹوکول مل جائے، لیکن امام الانبیاء کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور مشیت کی وجہ سے ادھر بٹھایا ہے، اپنے ایوب انصاری صحابی کے اس اپنے محبت کرنے والے شہزادے کے در کے اوپر بٹھایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رہے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں. ایک شخص نے کہا کہ آپ کے پاس ایک روایت نہیں ہے، زیادہ روایتیں نہیں، ایک حدیث ایسی ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا لیکن عقبہ بن عامر کے پاس موجود ہے، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی. اپنی زندگی کا آخری دورانیہ ان کا ہے، بڑھاپا چھا گیا ہے، اپنے چہرے کے اوپر داڑھی سفید ہو گئی ہے. اسی وقت اپنے گھر والوں سے اجازت لے کے اپنی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے انہوں نے مصر کا سفر کرنا شروع کر دیا. مدینہ سے مصر تک پہنچتے پہنچتے ان کو 6 ماہ لگ گئے. اور 6 ماہ کے بعد مصر کوئی ایک چھوٹی سی بستی تو نہیں ہے، ایک چھوٹا سا محلہ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کہ عقبہ بن عامر کہاں رہتے ہیں. لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ڈھونڈتے ایک دن ایسا آ گیا کہ عقبہ بن عامر کا پتہ لگ گیا کہ فلاں جگہ پہ ان کا گھر ہے. وہاں پہ گئے اور اونٹنی سے نیچے نہیں اترے. دیکھیں مقصد کتنا بڑا ہے، منزل کتنی بڑی ہے کہ صرف اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، صرف اللہ کا پیار حاصل ہو جائے، صرف اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. اونٹنی سے نیچے نہیں اترے. کہتے ہیں اے عقبہ بن عامر، میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ وہ تیرے پاس ہے. کہنے لگے کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آپ کا چہرہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تھا. میں نے ان کانوں کے ذریعے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا ہے. فرمانے لگے کہ مجھے بھی بتلاؤ کہ وہ کیا فرمان ہے. جب یہ بات مکمل ہوئی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے ذرا چلانا شروع کیے. کہا کہ اے پیارے اپنا تعارف تو کروا دو، کون ہو آپ؟ کہنے لگے کہ یار تو تعارف سے کیا چاہتا ہے؟ منزل کا تعین ہو تو بندہ شہرت نہیں چاہتا، بندہ پھر اپنی محبت کو چاہتا ہے کہ رحمان کی محبت حاصل ہو جائے. پھر بندہ اپنی شہرت اور مقام کو نہیں چاہتا. کہنے لگتے ہیں کہ یار تو نے میرے تعارف میں سے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے تو بتا تو صحیح تیرا تعارف کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میرا تعارف میں ایوب انصاری ہوں. کہنے لگے کہ میں اس وجہ سے اپنا تعارف کرواتا ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تیرا مہمان نہیں بنوں گا، میں یہاں پہ رہوں گا نہیں، پھر تعارف کرواؤں گا. کہنے لگے کہ میرا نام ایوب انصاری ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ مدینہ سے چل کے مصر کے اندر آئے ہیں اور اونٹنی سے نیچے بھی نہیں اتر رہے. اے پیارے آپ نیچے تو اتر جائیں. کہنے لگے کہ نہیں، اب میں نے اللہ کی قسم اٹھا لی ہے، اب میں نیچے نہیں اتر سکتا. اور پھر اپنی اونٹنی کے ذریعے سے سفر کو کرنا شروع کیا اور 6 ماہ کا سفر کرتے ہوئے پھر مدینہ میں جا کے پہنچے. کتنے دن لگے ہوں گے صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیغام کو حاصل کرنے کے لیے. اتنی بڑی منزل کو طے کرنے کے بعد مقصد کیا سامنے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے،
اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کا پیار حاصل ہو جائے، اگر مقصد کا تعین ہوگا تو پھر منزل آسان ہو جائے گی، اگر مقصد کا تعین نہ ہوگا پھر منزل آسان نہیں ہوتی، بلکہ منزل مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہے، منزل پھر آسان نہیں ہوتی، منزل کے اندر تکلیفیں آتی ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ایک گلاب کی صورت کے اندر آنا چاہتے ہو، اگر گلاب کے پھول کو دیکھیں تو تمام اس کی شاخوں کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ پھول گلاب کا لگا ہوتا ہے اس شاخ پہ کوئی کانٹا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے، اے میرے بندو، جس طرح ایک گلاب کا پھول اتنے کانٹوں میں سے نکل کے بنتا ہے، اگر تم بھی قیامت کے دن چاہتے ہو کہ ایک گلاب کے پھول کی طرح بن کے ابھرو، تو اتنے کانٹوں سے، اتنے تمہیں لوگوں کی پریشانیوں سے اور اتنے گناہوں کے سامنا کر کے اور روک روک کے رکاوٹیں کر کے تم میرے سامنے آؤ گے، تو پھر جب میرے سامنے آؤ گے تو ایک گلاب کے پھول بن کے تم میرے سامنے آ جاؤ گے۔ جب تم میرے سامنے آ جاؤ گے پھر میں تمہاری زندگی کو اچھا کر دوں گا، پھر میں تمہارے پیار کو اچھا کر دوں گا۔ اور اسی طرح امام محمد بن طاہر رحمہ اللہ، یہ ایسے محدث ہیں، ان کا پیار اور ان کی منزل اتنی بڑی ہے کہ 2 دفعہ ان کی زندگی کے اندر 2 دفعہ ایسے ہوا ہے۔ ایک دفعہ حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف جا رہے ہیں، ایک دفعہ لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب جا رہے ہیں تو 2 دفعہ ان کی زندگی کے اندر ایسے ہوا کہ ان کے پاؤں کے اندر اتنے پیسے نہیں کہ پاؤں کے اندر جوتا لے کے پہن لیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے کتنی زیب و آرائش دی ہے، آج اس دنیا کو جہنم نہ بناؤ، اپنے پیٹوں کو جہنم کی طرف نہ دھکیلو، اپنے پیٹوں کو لے آؤ ایسی اطاعت کی طرف، اپنی بیٹیوں کو لے آؤ ایسی فرما برداری کی طرف، اپنے آپ کے مقصد کا تعین کر کے اپنی منزل کے مطابق محنت کرنا شروع کر دو۔ انہوں نے اپنی منزل کا تعین کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حاصل کرنا ہے۔ جب منزل کو ان دونوں طرف سفر کر رہے ہیں تو ان دونوں مقام پہ ایسا مقام آیا کہ جوتی ان کی ٹوٹ گئی۔ مکہ کی اتنی شدت کے ساتھ گرمی اور تپتی ہوئی یہ ریت کے اوپر اور تپتے ہوئے ان پتھر کے اوپر، جو لوگ گئے ہیں مکہ المکرمہ میں انہیں پتہ ہے کہ کتنی زیادہ شدت کے ساتھ گرمی ہوتی ہے اور کتنی پتھریلی کے اوپر، کتنی دھوپ کے اوپر جب یہ پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والے جب یہ چلے تو ان کے پاؤں سوج گئے، لیکن سفر کرنا نہیں چھوڑا، سفر پھر بھی جاری رکھا۔ ان دونوں سفروں میں ایسا ہوا کہ ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور اس زخمی ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں کے اندر سے خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن اپنی منزل کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اب مقصد کا تعین کر چکے تھے۔ اب میں نے محبت، اب میں نے فرما برداری، اب میں نے اطاعت، اب میں نے محمد مصطفیٰ سے کرنی ہے۔ ہماری محبتیں، ہمارے دعوے اور ہمارے مقصد اور ہماری منزلیں صرف دنیا کی جھوٹی شہرتوں تک ہیں۔ اب یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم کرائے کے مکان کے اندر رہتے ہیں، یہ بلڈنگیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ بچے ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ فیکٹریاں اور یہ جائیدادیں اور یہ بینک بیلنس ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ چیز ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کی ہوگی، جو اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیار کے اندر خرچ کی ہوگی۔ بندہ اپنی منزل کا تعین یہ کرے کہ مجھے اللہ کا پیار اور محبت نصیب ہو جائے، بندے کی تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں، بندہ خود پاک ہو جاتا ہے، بندے کے نفس کے اندر سے کھجاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، گناہ خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اور ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندے کی منزل تک پہنچنے تک اور شیطان کی دوری تک بندے کو لے جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور رہے، اگر گناہ آپ سے دور رہیں، اگر اپنی منزل کا تعین جنت کر چکے ہو تو ہمیشہ وضو کے اندر رہا کریں، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، قریب آ کے آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا۔ جب اسی نیت کے ساتھ جب ہمیشہ وضو کے اندر رہو گے تمہارا نفس پاک ہو جائے گا۔ اگر بندہ وضو کرے بندے کے زبان پاک ہوگی، بندے کے اعضاء پاک ہوں گے اور وہ رحمان راضی ہو جائے گا۔ آئیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور مقصد کا تعین کر کے اپنی منزل کو سامنے رکھ کے اسی طرح سفر کرنا شروع کر دیں اور اسی طرح محنت کرنا شروع کر دیں۔ اگر جنت کو حاصل کرنے کی آپ کی منزل ہے تو اسی طرح محنت بھی کرنی ہوگی تو ہی منزل حاصل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مقصدوں کے مطابق ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کے پاس مہمان ٹھہرے، 7 دن تک مہمان رہے۔ ان کی بیوی بھی ان کے پاس تھی اور ان کے غلام بھی ان کے پاس تھے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت پر اور اس کردار پر کہ انہوں نے اپنی رات کے اندر 3 حصے محسوس کیے تھے، کہ ان کی رات کے اندر 3 حصے ایسے تھے کہ جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ پہلی رات کے اندر سوتے اور آخری دونوں پہر کے اندر جاگتے اور عبادتیں کرتے۔ اسی طرح ان غلام اور بیوی اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی رات کے 3 حصے مقرر کر لیے تھے کہ فلاں حصے کے اندر فلاں عبادت کرے گا اور فلاں عبادت کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ 7 دن تک میرے گھر کے اندر رات کے وقت 7 دن تک آواز آتی رہی ہے تو قرآن مجید کی آواز آتی رہی ہے یا اللہ کی محبت کی آواز آتی رہی ہے۔ اور حضرت ربیہ اسلمی رحمہ اللہ سے مسلم کے حاشیے کے اندر ان کی یہ بات نکل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لائی۔ کہنے لگے کہ جب مجھے پتہ لگ جائے گا کہ رحمان مجھ پہ راضی ہو گیا ہے، کہ رحمان کی محبت اور میں اپنی منزل تک پہنچ گیا ہوں، پھر اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤں گا۔ اس سے پہلے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتا۔ ساری زندگی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لائے۔ آئیں ان کی سیرت پہ عمل کریں، ان کے منہج پہ عمل کریں تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں کے اندر اسلاف کی سیرت پہ، اسلاف کے منہج پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔